میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب، ترجمان بلاول بھٹو زرداری۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وزیر خارجہ کا دورہ بھارت ڈسکس کیا، جس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کیا انڈین میڈیا کو، ایس کا جو امپورٹنٹ فورم ہے اس میں بلاول صاحب نے جو اپنی سپیچ کی، جس طریقے سے پاکستان کا موقف رکھا وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اب بات کریں ملک کی سیاست کی، ذوالفقار بھائی کورٹس شاید مارجن دینا چاہتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو، اپیرنٹلی میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اب اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر بات چیت کے ساتھ چیزوں کو کسی حتمی کنکلوژن کی طرف لے جا سکیں؟ یعنی اتنی عدم برداشت ہوگی ہماری سیاست کے اندر؟ حیدر صاحب، ہماری سیاست میں صبر اور برداشت ختم ہو گیا ہے، جو کہ ہونا چاہیے۔ ہماری عوام کے اندر سے بھی صبر اور برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہم عدم برداشت کے جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ یہ بات پہ بلیو کرتی ہے اور پریکٹیکلی اس کے اوپر کام کرتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر مکالمہ ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہے اور ڈائیلاگ کے ذریعے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کرائسس سے باہر آ سکے۔ اس کا پریکٹیکل ثبوت میں آپ کو دو چیزوں کے اوپر دیتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا کہ آن ون پوائنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اس کی لیڈرشپ ہو، ہم بیٹھ کے ملک و قوم کے لیے بات چیت کریں۔ اب دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی ایک پلیٹ فارم کو کریٹ کیا گیا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور اسٹیک ہولڈرز کو اس کے اوپر اکٹھا کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد آج تک وہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم چل رہا ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے، ٹیبل پہ آنا چاہیے تاکہ ہم بیٹھ کے ملک کو کرائسس سے نکالیں۔ وہ جملہ کہا کہ نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی جو کہ 3 رکنی کمیٹی، پی ڈی ایم کے اندر جو حکومتی تمام جماعتیں ہیں ان کے پاس پیپلز پارٹی کی وہ کمیٹی گئی اور تمام قائدین کو قائل کیا، آمادہ کیا کہ ٹیبل کی ڈائیلاگ پہ آنا ہے۔ اس کے بعد میجورٹی آف دا جو الائنس تھے وہ اس کے اوپر آمادہ ہوئے اور وزیر اعظم نے بھی اپنی نامینیشن دی، باقی پارٹیوں نے بھی دی، میجورٹی پارٹیز نے دی اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب نے بھی لچک دکھائی، انہوں نے بھی اپنے بندے نامینیٹ کیے، ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات شروع ہو گئے، معاملات کا چلنا تھا۔ اب اس کے اندر اچھی چیز یہ ہوئی کہ ایک ہی دن الیکشن کروانے کے حوالے سے ساری بات چیت بالکل کامن ایجنڈا، کامن پوائنٹ نکل آیا۔ اس پہ ڈیٹ طے نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی جو 2-3 ادوار ہوئے، جب آپ نے اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنا ہو اور آپ کے ساتھ وہ اسٹیک ہولڈر آ کے بیٹھا ہو جو کبھی پچھلے آج تک زندگی میں کبھی کسی ٹیبل پہ جا کے نہ بیٹھا ہو، تو جو دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کرنے کے لیے تیار ہو لیکن ملک کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ رہے، اگر وہ ایک جماعت اور اس کے قائدین آ کے بیٹھے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں 3 ادوار کے اندر معاملات طے ہونے مشکل نہیں۔ لیکن ذوالفقار بھی جتنا وقت پیچھے بچا تھا، مطلب 14 مئی کو تو سپریم کورٹ کا آرڈر سو فار انٹیکٹ ہے۔ آپ دیکھیں نا، اب آپ ایک چیز دیکھیں، 14 مئی کی طرف سے جب یہ بات آئی، آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ 28 یا 27 اپریل کو اگر وہ دوبارہ آرڈر کر دیتے تو 14 مئی کو الیکشن ہو جانے تھے؟ ممکن نہیں تھا، پریکٹیکلی ممکن نہیں۔ تو پھر آپ پیپلز پارٹی نے کیوں ٹکٹس ایشو کر دی اگر آپ لوگوں کو پریکٹیکلی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے، تیار تھی اور تیار رہے گی۔ اگر کورٹ آرڈر کرتا ہے، ہم عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اچھا ذوالفقار بھائی، یہ تو آپ کا ورژن ہے نا، میں ان کا ورژن بھی رکھ دیتا ہوں، خلاف کرے، میں ان کا ورژن بھی رکھتا ہوں۔ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کی، ایک تو ابھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا جی، جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ جی 3 ادوار کم ہے، ٹائم اس طرح کا ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، کورٹ کو ہدایت نہ دے۔ کورٹ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ لوگ مذاکرات کرتے ہیں نہیں۔ سو فار ایز پر شاہ محمود قریشی صاحب آپ لوگوں نے کانٹیکٹ نہیں کیا ان سے مذاکرات کے لیے۔ دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ مذاکرات کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے، ایسا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا گورنمنٹ سیریس نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے، گورنمنٹ نے کہا جی کہ پورے ملک میں ایک دن انتخابات ہونے چاہیے، ہم نے اگری کیا۔
گورنمنٹ نے کہا جی کہ نگران سیٹ اپ وہ انتخاب اس کے وہ ہو جس وقت انتخابات ہوں, ہم نے اگری کیا. گورنمنٹ نے کہا جی کہ جو بھی نتائج ہوں گے وہ پولیٹیکل پارٹیز تسلیم کریں گی, ہم نے اگری کیا. اب گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ انہوں نے کہا جی پہلے 12 نومبر کی تاریخ دی حکومت نے الیکشنز کے لیے, پھر انہوں نے کہا جی اکتوبر میں, تو وہ تو پھر اس میں تو پیچھے کچھ نہیں رہتا. پھر گورنمنٹ نے کہاں پہ لچک دکھائی؟ اگر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں پھر فلیکسیبلٹی تو دونوں طرف سے ہوگی. اب اگر گورنمنٹ اکتوبر سے پہلے آنا نہیں چاہتی تو پھر واقعتاً اگر آپ ان کی پوزیشن میں ہوتے تو آپ لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ پھر فلیکسیبلٹی کہاں ہے گورنمنٹ کے اینڈ سے؟ دیکھیے حیدر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کیونکہ حکومت کے اندر ہے الائز بہت زیادہ, جو بھی وہاں پہ بیٹھے مذاکرات کر رہے ہیں ان تمام نمائندوں نے جا کے اپنی اپنی جماعتوں سے مشاورت کرنی ہے اور پھر ایک ایجنڈا لے کے واپس آنا ہے. اور پھر کیونکہ ان کے پاس گفتگو کا اور ایک کامن پوائنٹ اور ایک چیزوں کا ہے, لیکن فائنل جو بات چیت ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ میں کرنی ہے. اس کے اوپر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو 3 پوائنٹ آپ نے بتائے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کیے تھے بہت اچھے ہیں, بہت خوش آئندہ ہے, لیکن ان 3 پوائنٹ میں ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پہ عمران خان صاحب تیار نہیں ہے. اگر حکومت مان جاتی ہے کہ تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھاتی ہے کہ ہم اکتوبر سے پہلے سپوز کے اینڈ آف جولائی اور اگست میں الیکشن کرا دیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب اس ایگریمنٹ پہ سائن کریں گے کہ وہ نتائج کو تسلیم کریں گے؟ نہیں تو پھر کم از کم آپ کہنے والے تو بنیں گے نا کہ دیکھیں ہم لوگوں نے تو کہا تھا اگست میں کروا لیں, ہم لوگ تو پیچھے ہیں, خان صاحب نہ کریں تو پھر تو بلیم ان کے اوپر چلا جائے گا نا. اگر آپ لوگ کسی میوچل انڈرسٹینڈنگ پر چلے جاتے ہیں اور خان صاحب اس کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب نے, ہم تو میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو 3 اتوار گزرے ہیں نا, اس کے بعد بھی جتنا ٹائم ضائع کرنا ہے جلسے جلوس کر کے, لانگ مارچ کر کے, باقی چیزیں کر کے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹیبل پہ ہی آ کے بیٹھنا ہے. اور ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا, کیونکہ اس کے بغیر سڑکوں پہ گلی محلوں میں نہیں نکل سکتا. اور یہ ٹائم ویسٹیج کر رہے ہیں خان صاحب. اگر اسی یہ جو 3 ادوار گزرے اس کے اندر مزید کنٹینیوٹی رکھی جائے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں پھر آگے ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آ کے سب نے بیٹھنا اور پھر مسئلہ یہیں پہ حل ہونا ہے. اگر اس کی کنٹینیوٹی, ذوالفقار بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چیزیں بہت بہتر ہوگا اگر ڈائلاگ کے ذریعے ریزالو ہوں گی, کنٹینیوٹی ہوتی ہے مذاکرات کی, بہت اچھی بات ہے, ہم لوگ تو اس کو بڑا خوش آئند قرار دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی ہوگی کیسے, یعنی فار دا ویسٹیج آف ٹائم. چلیں ٹھیک ہے, دونوں پارٹیز بیٹھیں گی اور 2-4 دن بیٹھ کے کہہ دیں گے جی نہیں ہو سکتا, وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے اب کورٹ ڈیسائیڈ کرے, آپ لوگ کہہ دیں گے جی کہ دیکھیں ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں کچھ کر پا رہے, یا آپ لوگ ہی بیٹھ کر ان کو کوئی ہاتھ پیر نہیں پکڑتے, کوئی سر پیر نہیں نکلتا گفتگو کا, پھر کیا فائدہ کیا ان مذاکرات کا؟ مسئلہ تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی چیز نہیں ماننی, آپ لوگ اس لیے فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تمام چیزوں پر فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں, تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈیٹ کے اوپر فلیکسیبلٹی دکھائیں. دیکھیں ڈے کے ساتھ ڈے کے اوپر فلیکسیبلٹی نکل آئے گی نا. سیاسی پاکستان پیپلز پارٹی تو تیار ہے کہ کوئی نہ کوئی کامن چیز نکل آئے کہیں نہ کہیں سے کوئی. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کب الیکشنز ہوں تو ٹھیک ہے؟ اگر گورنمنٹ فلیکسیبلٹی دکھاتی ہے کب تک دکھا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ اگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ, میں پارٹی کی رائے نہیں پوچھ رہا, میں آپ کا ذاتی موقف پوچھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اکتوبر سے پہلے کب؟ اگست میں, سپٹمبر میں؟ اگست میں بھی ہو سکتے ہیں, اگست میں بھی ہو سکتے ہیں, ستمبر میں بھی ہو سکتے ہیں, کسی وقت میں بھی ہو سکتے ہیں. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ناممکن, سیاست میں کوئی چیز ناممکن. اچھا, یہ ایک بحث کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ پیش کرنا چاہ رہی ہے اور بجٹ کے بعد اسمبلیز کی ریزولوشن کے اوپر شاید اگری ہو رہی ہے. میں اس میں حتمی بات نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس حتمی رپورٹ نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. میں نے آج قریشی صاحب سے اس حوالے سے بات بھی کی کہ ایک تاثر آ رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دے کہ ٹھیک ہے ہم بجٹ پیش کر لیتے ہیں, اور بجٹ کے اندر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ عوام کو جو مہنگائی کی چکی میں دھکیلا ہے گورنمنٹ نے, اس سے تھوڑا سا کوئی ریلیف دیں تاکہ الٹیمیٹلی ان کی پولیٹیکل پوزیشنز جو کمپرومائز ہوئی ہیں ان میں بھی حالات تھوڑے بہتر ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سے پیکیجز دینے ہیں, کچھ انڈسٹریل ریفارمز کے اوپر ہے, تو یہ تو معاملہ جولائی اگست تک چلا جائے گا گورنمنٹ کی جو اپروچ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے بجٹ دے دیں اور بجٹس کے بعد اسمبلیز کی ریزولوشن کی طرف جایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بجٹ دے دیں اور IMF کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے وہ کسی طرف لگ جاتا ہے, چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, تو بجٹ دینے کے بعد حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ فیصلہ کر دے. لیکن یہ فیصلہ انہوں نے ہی کر کے بتانا, میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں حکومت کا. میں تو اپنی لیڈرشپ کے بہاؤ پہ بتا رہا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ فلیکسیبل انف ہے کہ وہ بیٹھ کے کسی بھی قسم کی کوئی لچک دکھا کے ٹائم اوپر نیچے کر سکتی ہے. لیکن اگر مذاکرات کے ذریعے حل نہیں نکلتا تو یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہوگی. لیکن اس میں آپ کو اپنا ذاتی جو رائے دے رہا ہوں کہ جو بھی حل نکلنا ہے, ڈیٹ آگے ہونی ہے, پیچھے ہونی ہے, مذاکرات کے بعد اسمبلیاں جائیں, بجٹ کے بعد اسمبلیاں جائیں گی یا کس ڈیٹ کو جائیں گی, یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ہی طے ہوں گی اور مذاکرات کے ذریعے ہی حل نکلے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ذوالفقار بھائی, فار انسٹنس مذاکرات کے ذریعے حل نہیں نکلتا. کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے ہم نے ڈیسیجن دیا ہوا ہے 14 تاریخ کو انتخابات کروائیں. گورنمنٹ انتخابات کروائے گی یا پھر کنٹیمپٹ کی تیاری ہوگی, کیونکہ کنٹیمپٹ میں تو پھر صرف جو پرائم منسٹر ہیں وہ فارغ نہیں ہوں گے, پھر پوری کیبنٹ فارغ ہوگی. تو آپ لوگ کنٹیمپٹ کے لیے ریڈی ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے بلاول صاحب بھی کنٹیمپٹ میں فارغ ہو جائیں, پرائم منسٹر صاحب بھی ہو جائیں, یا آپ لوگ پھر فیسیلیٹیٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو الیکشنز کے لیے؟ دیکھیے عدالتی جو بھی حکم نامہ ہوگا حکومت کرے, کوشش کرے گی پورا کرے. لیکن اگر وہ اس قسم کی ٹائم لائن میں ہو کہ وہ عدالتی حکم نامہ امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کی طرف معاملہ چلا جائے گا. اس میں پرائم منسٹر اور کیبنٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا. اور عدالت کو اس دفعہ کنٹیمپٹ لگانا پرائم منسٹر پہ یا پوری کیبنٹ پہ, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مشکل ڈیسیژن ہے, اتنا آسان ڈیسیژن نہیں ہوگا کیونکہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کی طرف چلا گیا اور پارلیمنٹ از دا سپریم اتھارٹی, پارلیمنٹ از سپریم, اور جو آئین بھی بنا ہے وہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے اور سپریم کورٹ نے آئین کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے. ٹھیک, ذوالفقار بھی آخر میں, میرے پاس وقت کم ہے, آخر میں بتائیے گا, آپ چونکہ لائر بھی ہیں, قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں, یہ 4-3 اور 3-2 کی جو ڈبیٹ ہے, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ فیصلہ ہی 4-3 کا تھا, یہ بینچ تو 3-2 والی جو باتیں ہیں ہم تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. قریشی صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ اسی بینچ کے سامنے پیش کیوں ہو رہے ہیں؟ تو پھر آپ پیش ہو رہے ہیں, اٹ مینس کہ 3-2 والی چیزوں کو ہی آپ کیری کر رہے ہیں, آپ اسی کو سمجھتے ہیں. 4-3 والی باتوں تو پھر میں صرف میڈیا پر یا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کر رہی ہے گورنمنٹ. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو 4-3 اور 3-2 والا معاملہ ہے, اس کے اندر حکومتی اسٹانس جو بھی ہے اس کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ جو 4 ججوں کا اختلافی نوٹ ہے اس کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے اور اس کے اوپر بھی کلک کرنا چاہیے. اسی وجہ کے اوپر تمام حکومتی لوگوں نے اور پارٹیز نے اور لیڈرشپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ فل کورٹ بنا دیں اور فل کورٹ ہی اس سارے معاملے کا فیصلہ کرے. اس کے بغیر یہ معاملہ کنٹروورسی نہیں رہنا تھا, اور یہ ابھی تک کنٹروورسی نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب اپنا ہاؤس ان آرڈر کرتے اور تمام ججز کو آن بورڈ لے کے فل کورٹ بناتے, جو اس کے اوپر انٹرپریٹیشن آتی اور جو فیصلہ آتا تمام پولیٹیکل پارٹیز اور فورسز اس فیصلے کو اوبے کرنے کی تابع ہوتی اور یہ اس قسم کا کیاس. چلیں اب تو چیزیں اس سے آگے بڑھ گئی ہیں, دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے. ذوالفقار بھی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسپوکس پرسن اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بدر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.